السلام علیکم ڈیئر اسپیکٹیٹرز، آئی ایم علی احمد، کیمسٹری لیکچرر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن آف کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے جو ورڈ کیمسٹری ہے اس کا اوریجن ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم واٹ از کیمسٹری، بیسیکلی ہم کیمسٹری کو ڈیفائن کریں گے، اور سب سے اینڈ میں پھر ہم وائی وی اسٹڈی کیمسٹری، اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم بات کریں ورڈ کیمسٹری کے اوریجن کی، تو اس میں سب سے پہلے ایجپٹ میں a group of some people were working on extraction of metal from the soil of Nile Valley، اور وہ جو میٹل تھی وہ بیسیکلی بیس میٹل تھی جو کہ نان پریشیس تھیں، سچ ایز کاپر ہے، سلور ہے۔ پھر بعد میں وہی لوگ جو ہے وہ ان بیس میٹلز کو پریشیس میٹل میں سچ ایز گولڈ جو ہے اس میں وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس گروپ کو بیسیکلی الکیمسٹ کا نام دیا گیا، اور اس میں جو سب سے فیمس پرسن تھا وہ تھا یعقوب الکندی۔ نو ڈاؤٹ وہ لوگ ان بیس میٹلز کو پریشیس میٹل میں کنورٹ کرنے میں ناکام رہے، بٹ انہوں نے ہمیں کیمسٹری کی بیسیکلی بنیاد دی۔ چونکہ یہ جو بیس میٹل تھی ان کو ہم سوائل آف نیل ویلی سے ایکسٹریکٹ کر رہے تھے، دیٹ واز بلیکش ان کلر، اور لیٹن میں بلیکش کو بیسیکلی کیمی کا نام دیتے ہیں۔ سو یہ جو آرٹ آف میٹل ورکنگ تھی، جس میں ہم بیس میٹل کو پریشیس میٹل میں کنورٹ کر رہے تھے، اس کو کیمی کا نام دیا گیا۔ اور پھر بعد میں عربک پیپل نے اسی آرٹ آف میٹل ورکنگ کو الکیمیا کا نام دیا۔ یاد رہے اس الکیمیا میں سی نہیں ہے، کے ہے، اور پھر اس سے جو ورڈ جو ہے وہ الکیمی جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا، جس کو آلموسٹ 4th سینچری میں یوٹیلائز کیا گیا۔ اور اس سے پھر بعد میں یہ جو ماڈرن ورڈ کیمسٹری ہے، جس کو ہم یورپین لینگویج میں یوز کرتے ہیں، اس کو ڈرائیو کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں واٹ از کیمسٹری۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کیمسٹری کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود کیمیکل کمپوزیشن آف میٹر، اسٹرکچر آف میٹر، پراپرٹیز آف میٹر، chemical reactions taking place in our surrounding, and all the laws that are responsible for these chemical changes۔ اس برانچ میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اگر ہم آبزرو کریں یہاں پر، تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کیمیکل کمپوزیشن ہے، چاہے وہ اسٹرکچر ہے، چاہے وہ پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ کیمیکل ریئیکشنز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی چیز سے ریلیٹ کریں، دیٹ از میٹر۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا سبجیکٹ آف کیمسٹری از بیسیکلی میٹر۔ سو اب ہم سب سے پہلے ہم میٹر کو ڈیفائن کریں گے۔ اب اگر ہم میٹر دیکھیں، ہر وہ چیز دیٹ ہیز میس، دیٹ آکوپائز والیوم، اینڈ دیٹ ہیز کیمیکل کمپوزیشن، جس کی کیمیکل کمپوزیشن ہوگی اس کو ہم میٹر کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بیکر میں موجود واٹر ہے، یہ جو واٹر ہے اس کا میس بھی ہے، اس کا والیوم بھی ہے، اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی ہے، سو اٹ از میٹر۔ اب اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو آلموسٹ آل دا تھنگز ان آور سراؤنڈنگ آر میٹر۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ کیا تمام چیزیں جو ہے وہ میٹر ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ کون سی نہیں ہے؟ اس کا جواب جو ہے آپ لوگ ضرور ڈھونڈیں، اور جس کو معلوم ہو وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں میرے ساتھ۔ اب کوئی بھی میٹر لے لیں، سپوز یہاں پر ہمارے پاس واٹر موجود ہے، جب بھی ہم کسی بھی میٹر کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے جو پہلا کویسچن ہے بینگ کیمسٹ یا بینگ اسٹوڈنٹ آف کیمسٹری، وہ یہی ہے کہ وہ کوئی بھی میٹر کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے۔ بیسیکلی اس کو ہم کیمیکل کمپوزیشن کا نام دیتے ہیں، کہ کوئی بھی میٹر کن ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ جب ہمیں کیمیکل کمپوزیشن پتہ چل جاتی ہے، ایلیمنٹس پتہ چل جاتے ہیں، پھر ہم اس کا سب سے پہلے امپیریکل فارمولا میئر کرتے ہیں، پھر ہم اس امپیریکل فارمولا کی مدد سے ہم مالیکولر فارمولا بھی ڈیٹرمائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں ان ایلیمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے،
ایٹمز کا پتہ چل جاتا ہے جو کسی بھی میٹر میں موجود ہوتے ہیں. پھر ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیز ایٹمز آر ارینجڈ. سپوز ہمارے پاس یہ جو واٹر ہے, واٹر کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں؟ ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کا امپیریکل اور مالیکولر فارمولا مہیا کرتے ہیں جو کہ H2O ہے. اب اس کے بعد پھر ہمارا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھائی ہاؤ دیز ایٹمز آر ارینجڈ. دس ارینجمنٹ آف ایٹمز از کالڈ اسٹرکچر آف میٹر. اس کو ہم اسٹرکچر آف میٹر کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کوئی بھی میٹر لے لیں, کیمسٹری میں ہم اس میٹر کی پراپرٹیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بیسیکلی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں کسی بھی میٹر کی. اس کے علاوہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اور وہ تمام لاز جو ان کیمیکل ریئیکشن کو ڈیل کرتے ہیں, ان سب کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ وائی وی اسٹڈی کیمسٹری, بیسیکلی اس میں ہم نے کیمسٹری کی امپورٹنس کو ڈسکس کرنا ہے. اس امپورٹنس آف کیمسٹری کو میں یہاں پر سیپریٹلی ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری جو ہے وہ صرف کلاس روم کی حد تک محدود ہے, یا پھر یہ جو سبجیکٹ ہے لیبس کے اندر ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کی حد تک محدود ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیمسٹری از آل اراؤنڈ اس. ہمارے سانس لینے سے ہمارے مرنے تک کیمسٹری ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ چند ایک اپلیکیشن ہے جو ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے. کیمسٹری فوڈ میں انوالو ہے, کیمسٹری جو ہے وہ پیپر میں انوالو ہے, کیمسٹری پلز کے اندر انوالو ہے, سوپ میں انوالو ہے, پیٹرول میں انوالو ہے, کنکریٹ میں انوالو ہے, پلاسٹکس کے اندر انوالو ہے, کلاتھس کے اندر انوالو ہے, فرٹیلائزرز کے اندر انوالو ہے, گلاس میں انوالو ہے, بیٹریز کے اندر انوالو ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری لائف میں کیمسٹری کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب اگر بات کی جائے ہاؤ کیمسٹری از ریلیٹڈ ود ادر سبجیکٹس آف سائنس, then chemistry is considered as central science. Almost سائنس کا ہر شعبہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے. کیمسٹری از ریلیٹڈ ود انوائرمنٹل سائنس, کیمسٹری از ریلیٹڈ ود بایولوجیکل سائنس, فورینزک سائنس, فارماسیوٹیکل سائنس, میڈیسن, میٹیریل سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایڈمنسٹریشن, اور اسی وجہ سے اس کو سینٹرل سائنس کا نام دیا جاتا ہے. اور اب اگر میں ورڈ کیمسٹری کو ریلیٹ کروں اپنی ڈیلی لائف سے, اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. سچ ایز C فار کمیونٹی, H فار ہیلتھ, E فار انوائرمنٹ, M فار میڈیسن, I فار انڈسٹری, S فار سائنسز, T فار ٹیچنگ اینڈ R فار ریسرچ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ Y فار U. اب یہاں پر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ از کیمسٹری انٹرسٹنگ اور بورنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمسٹری انٹرسٹنگ بھی ہے اور بورنگ بھی ہے. اگر آپ کیمسٹری کو جسٹ کریمنگ سے پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بورنگ ہوگی, اور اگر آپ کیمسٹری کو انڈرسٹینڈنگ سے پڑھیں گے تو یہ پھر کبھی بھی آپ کو بورنگ فیل نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دو لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ. اگر کوئی ٹیچر آپ کو سمپل وے میں اور کانسیپٹ بیسڈ پڑھائے گا تو پھر ہم آسانی سے کیمسٹری کو لرن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات کلیئر کرتا چلوں, ٹیچر سے بھی زیادہ جو رول ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. اب اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے کہ بھائی میرا پیو بھی آ بنجے میں وال بھی کہنا پڑسا, تو پھر میرا خیال ہے کہ کیمسٹری کو پڑھنا مشکل ہوگا. یہ تھا کیمسٹری کا شارٹ انٹروڈکشن. اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہسٹری آف ایٹم کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.